بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں لغو اور باطل بات اور کلام اور بیہودہ افعال نہیں چھوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب ہے کہ لغو اور باطل باتوں سے انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھے اور اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ کہے جس سے روزے میں فرق پڑتا ہو۔ مثال کے طور پہ جھوٹی گواہی دینا، کفریات بکنا، افطرا پردازی کرنا، غیبت کرنا، بہتان تراشی کرنا یا اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نکالنا جو نامناسب ہو، لایعنی ہو، یہ ساری باتیں لغو باتوں میں اور باطل کلام میں آئیں گی۔ تو حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ جس روزے دار نے نہ تو لغو اور باطل کلام سے اپنی زبان کو بچایا اور نہ برے افعال کی غلاظت سے اپنے دامن کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے اپنا کھانا پینا اور دوسری خواہشات چھوڑ رکھی ہیں۔ اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی کو موت کے گھاٹ اتار دے اور اپنے نفس امارہ کو حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا تابع دار بنا دے۔ مگر جب یہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوا کہ نہ تو روزے دار نے بری باتیں ہی چھوڑیں اور نہ برے کام ہی چھوڑے جو روزے کے منافی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ روزے دار کے محض بھوکا پیاسا ہونے کی کوئی پرواہ کرے یا اس کی طرف نظر عنایت کرے؟ گویا پرواہ نہ کرنے سے مراد ہے کہ اس کی طرف التفات نہ کرنا، اس کے روزے کو شرف قبولیت سے نہ نوازنا، اور ظاہر ہے کہ ایسے روزے دار کی طرف اللہ تعالیٰ التفات کریں بھی کیوں؟ اس نادان نے بے شک ان چیزوں کو تو ترک کیا جن کو رمضان کے مہینے میں ترک کرنے ہی کا حکم ہے، اگرچہ وہ دوسرے دنوں میں مباح ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا پینا اور خواہشات نفسانی کو جائز جگہ پوری کرنا، مگر ان چیزوں کو اختیار کیا جنہیں روزہ کیا کسی بھی حالت میں اختیار کرنا حرام ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک روزہ تو عوام کا ہے جس میں کھانے پینے جماع سے اپنے کو باز رکھا جاتا ہے۔ دوسرا روزہ وہ خواص کا ہے کہ جس میں تمام اعضاء اور حسیات کو حرام اور مکروہ خواہشات و لذات سے بچایا جاتا ہے، بلکہ ایسی مباح چیزوں سے بھی اجتناب ہوتا ہے جو کسر نفسی کے منافی ہیں۔ اور تیسرا روزہ اخص الخواص کا ہوتا ہے کہ جس میں سوائے حق تعالیٰ کے ہر چیز سے کلیتاً اجتناب ہوتا ہے، بلکہ غیر حق کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح اصولوں کے ساتھ لغویات سے بچتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔